اجرن الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد. حضرات مومنین، آپ حضرات کو یہ جشن بہت بہت مبارک ہو، اور حاضرین محفل اور بانی محفل کی جانب سے بارگاہ امام زمانہ میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی اور بڑی نورانی محفل رہی. شعراء کرام نے نذرانہ عقیدت پیش کیا اور ناظرین محفل نے بھی بہت اچھے اچھے اشعار سنائے. بہرحال یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ مجھ جیسا کجمل بیاں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا اور آیا. بھائی یوں سمجھ لیں کہ خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے کی غرض سے حاضر ہو گیا. صلوات پر محمد والی محمد. آج آپ حضرات سرکار کی اکلوتی بیٹی کے جشن ولادت میں شرکت کرنے کے لیے آئے، جس کی تعریف خود خدا نے کی ہو. ابھی آپ نے کہا، اور اشعار بہرحال مجھے اپنے شعر نہیں یاد رہتے ہیں تو شعراء کرام کے کہاں سے یاد رہیں گے، تو مفہوم یاد ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہ کائنات بننے کی وجہ اور بنیاد ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے حبیب آپ کو نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا. لیکن بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی ہے، مسئلہ پہنچتا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر تم کو نہ بناتا تو نہ علی کو بناتا نہ محمد کو بناتا. تو جس کے فضائل قرآن نے بیان کیے ہوں، اللہ نے بیان کیے ہوں، مصطفیٰ نے بیان کیے ہوں، علی بیان کر رہے ہوں، حسنین بیان کر رہے ہیں. اچھا صاحب کمال ہے، کوئی عورت چاہے جتنی بڑی ہو اور چاہے جتنی اچھی ہو، پوری دنیا اچھی کہے، سبحان اللہ، تو آپ کے اچھی کہہ دینے سے کوئی اچھی تھوڑی ہو جائے. تو ہم کسی کی فضیلت کا انکار بھی نہیں کرتے. بھائی بڑی بڑی عورتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، چاہے جتنی اچھی ہو، چاہے جتنی پڑھی لکھی ہو، عبادت گزار ہو، نیک ہو، مگر فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی. کیونکہ فاطمہ کے باپ کا نام ہے مصطفیٰ. دنیا میں کوئی مصطفیٰ جیسا باپ رکھنے والی بیٹی ہو تو آئے سامنے، نہیں آ سکتی ہے. مغافیر کی بھٹیاں دھوکنے والوں کی اولادیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا تقابل نہ کرے. کسی کا شوہر علی مرتضیٰ جیسا ہو تو بات کی جائے. میدان جنگ سے فرار اختیار کر لینے والے، مال غنیمت پہ پلنے والے، کیا فاطمہ کے شوہر کی برابری کرتے ہیں؟ کسی کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، خاندان کی ناک کٹوا دینے والی اولادیں، اور کہاں حسنین کے بچے کہ جو مصطفیٰ کی آغوش میں پلے ہوں. فاطمۃ الزہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، کائنات کی تمام عورتیں فقیرینے تھیں جنہوں نے خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. شہزادی کی ماں ملکۃ العرب تھی. دیکھیں ملکۃ المکہ نہیں تھی، ملکۃ العرب تھی. اللہ نے خدیجہ کو فاطمہ کی ماں بنایا کیونکہ مشیت جانتی تھی کہ ایک دن فاطمہ باغ کے لیے دربار میں جائیں گی تو کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کھجوروں کی طرف سے بھنکی ہے. یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے بوریوں پہ بیٹھنے والوں کو غنی بنا دیا. یہ ان کے دسترخوان پہ لوگ پل کے جوان ہو گئے، اور فاطمہ کی ماں نے اسلام کو پالا ہے وفات مصطفیٰ کے بعد. سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عقد فرمائے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے. بڑی محبت ذرا نوازی سرکار نے کئی عقد فرمائے ہیں، اور ایک سے ایک اچھی بیوی سرکار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. خوبصورت
خوبصورت بیوی شریک حیات، معاف کیجیے گا کیونکہ میں کانپور کا ہوں تو زبان تھوڑی خراب ہے، تو اب کیونکہ آپ ماشاءاللہ جو ہے بارہ بنکی کے علماء یہاں پر موجود ہیں، تو اب یہ جو محفل ہے یہ گہوارہ علم و ادب بن چکی ہے، تو میں بھی اپنے لفظوں کو ٹھیک کر لوں کہ شریک حیات، تو اللہ نے ایک سے ایک شریک حیات دی، ملکۃ العرب، اور پھر اس کے بعد کمسن شریک حیات کے طور پہ دیکھیں تو بے انتہا کمسن، اور کیا چاہنے والی، اور ایک سے ایک. لیکن سرکار ان دونوں میں بڑا فرق ملے گا اگر آپ غور کریں. ملکۃ العرب نے حضور کی زندگی میں دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ سرکار کے کاندھوں پر تھا، اور جب سرکار نے دنیا کو چھوڑا آنکھ بند کی، وصال ہوا یا پردہ کیا، میرا ساتھ تو نبی کی بیویاں موجود تھیں، لہٰذا ان کو کہا گیا یہ امت کے لیے مائیں ہیں. تو اب بھیا سرکار کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ان کو بیت المال سے پینشن ملے گی. دیکھیے اچھا یہ جو ہے یہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، امی ہے، ہر مسلمان کی، نبی کی بیوی ہر مسلمان کی ماں ہے. تو وفات مصطفیٰ کے بعد ان کا پیٹ پلا، ان کی پرورش ہوئی بیت المال سے، تو جو بیت المال کے پیسے پر پلے وہ مسلمانوں کی ماں، اور جو اسلام کو اپنے پیسے پہ پالے وہ فاطمہ کی ماں. غلط تو نہیں کہا؟ فاطمہ کی ماں نے اسلام کو پالا اور اسلام نے باقی ازواج کو پالا، تو کوئی بھی فاطمہ کی ماں کی برابری نہیں کر سکتا ہے. تو اگر ماں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاطمہ لاجواب، باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شہزادی لاجواب، شوہر علی جیسا لاجواب، سسر ابو طالب جیسا، بیٹے حسنین، اور بات اگر بیٹی کی جائے تو زینب کبریٰ. یہ وہ بیٹی تھی کہ جس نے ماں کے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے یزیدیت کی دھجیاں یوں اڑائیں اور اس خیمے کو ایسا جلایا ہے کہ قیامت تک اٹھتا ہوا دھواں رکنے والا نہیں ہے. اور ہر ایماندار شخص کہے گا کہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا خیمہ جل رہا ہے. یہ خطبہ زینب کا اثر تھا. اچھا آپ دیکھیں صاحب، کون برابری کرے گا؟ سرکار کوئی برابری کر سکتا؟ پوری دنیا سب پردہ پردہ پردہ. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ تو ڈیبیٹ بہت ہوتی ہے، تو ہندوستان اور پاکستان کا ڈیبیٹ کا ماحول ہے. حضور میں نے ایران میں اتنی ڈیبیٹ نہیں دیکھی کہیں. باہمی لوگ طالب علم آپس میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں، وہ بھی علمی مباحثہ جاننے کے لیے کہ کل پڑھایا جائے گا تو جواب دینا پڑے گا. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. پان کی دکان پہ لے لیجیے، چائے کے ہوٹل پہ، چبوترے پہ، چوراہے پہ، نکا پہ، حد ہے کہ ٹی وی شو میں. اب اس میں صاحب پردے پہ ڈیبیٹ، اور پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا لپیٹ دیا گیا، عورت کو بندی بنا دیا اسلام نے. ارے بھائی صاحب، نہ پوچھنے والے کو معلوم اسلام کیا ہے اور نہ جو جواب دینے آئے ہیں ان کو پتا اسلام کیا ہے. ابو ہریرہ کا جھوٹا پانی پینے والا بتائے گا اسلام کیا ہے. اسلام کے اصل معنی پردہ کیا ہے یہ نبی کی بیٹی بتائے گی. کوئی منچلی بٹیا تھوڑی بتا سکتی ہے کہ پردہ کیا ہے. صلوات بر محمد والی محمد. مصطفیٰ کی بیٹی بتائے گی پردہ کیا ہے. نبی کریم حاضر ہوئے، دق الباب،
بابا آ جائیے. کہا بیٹی صحابی بھی ہیں. اچھا تو میں پردہ کر لوں. اچھا ہم ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, نبی کا صحابی, نبی کی ایج کا یہ بڑا. کیسے بڈھے بڈھے ماشاءاللہ صحابی تھے جو اسلام قبول کیا. تو شہزادی کے لیے وہ چچا کی حیثیت رکھتے ہی نہیں رکھتے بھائی. مولا کائنات کے بچے حسنین جناب سلمان کو چچا کہتے تھے کہ نہیں؟ مالک اشتر کو چچا کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ اصحاب کو چچا کہتے تھے کیونکہ باپ کے دوست ہیں. تو شہزادی کے چچا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کہنا چاہیے کہ بیٹی تو کہیں چچا ہے, کوئی دقت نہیں ہے, آنے دے. کوئی چچا سے پردہ کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا ہے. لیکن کہا میں پردہ کر لوں. تو انہوں نے کہا نابینا ہے. ان کا اب تو کوئی دقت ہی نہیں ہے, آ جانے دیجئے. کہنا وہ نابینا ہے تو کیا ہوا, میں تو بینا ہوں, مجھے تو نظر آ رہا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسکن ٹائٹ کپڑا لپیٹ کر کیٹ واک کرنے کا نام پردہ نہیں ہے. اس کو پردہ تھوڑی کہا جاتا ہے. اب کیا یہ پردہ ہے کہ صاحب وہ پردہ ہے اور صاحب آپ کو کوئی نہ دیکھ پائے اور آپ چلمن سے سب کچھ دیکھیں, اس کو پردہ کہا جائے گا. پھر پردہ بتائے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کیا ہے, نہ کوئی نامحرم آپ کو دیکھے نہ آپ کسی نامحرم کو دیکھے, اس کو کہا جاتا پردہ. یہ نبی کی بیٹی بتائے گی. اور اللہ اکبر کیا خاتون ہے, اللہ نے پردے کا انتظام کیا کہ آگے رسالت چل رہی ہے, پیچھے امامت چل رہی ہے. جہاں نبی کے قدم اٹھتے ہیں تو عصمت کے قدم پڑتے ہیں, اور فاطمہ کا قدم اٹھا تو امامت کا قدم پڑ گیا. میرے سرکار اس کے معنی مشیت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی زہرا کے نقش قدم کو دیکھ لے. اللہ اکبر, یہ وہ ذات ہے کہ جو مرکز بنی ہوئی ہے. زہرا نہ ہو تو پھر رسالت نہیں, زہرا نہ ہو تو امامت نہیں ہے. اور اللہ نے زہرا کو بس آخری جملے اور ختم دعا, کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. یہ تو آپ حضرات کی محبت ہے کہ دسترخوان چھوڑ کے یہاں پر آ گئے. صلوات بر محمد والی محمد. میرے سرکار تو اللہ نے شہزادی کا ایک رشتہ بچا ہوا ہے. دیکھیں کون مثال بنے گا, ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے کون بتائے گا؟ اللہ فاطمۃ الزہرا. ایک ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے کون بتائے گا؟ اللہ فاطمۃ الزہرا. رول ماڈل کون بن سکتا ہے شریک حیات کے طور پر؟ شہزادی کونین کے علاوہ اونٹ پہ بیٹھنے والی بیٹی بتائے گی. بیٹی کیسی ہونی چاہیے؟ نہیں بلکہ باپ کہے ام ابیہا بضعۃ منی, وہ بیٹی بتائے گی بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے. کلیجہ چبانے والی ماں بتائے گی ماں کیسی ہوتی ہے, بلکہ وہ ماں بتائے گی ماں کا کردار کیا ہوتا ہے جس کے بچے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہے ہو. زہرا بتائے گی ماں کیسی ہوتی ہے. شریک حیات, شہد سے مغافیر کی خوشبو پانے والی بیوی بتائے گی شریک حیات کیسی ہوتی ہے. وہ زوجہ بتائے گی کہ بیوی کیسی ہوتی ہے. ایک جملہ سرکار اور ختم دعا. جناب امیر نے مسجد کوفہ میں ایک جملہ کہا سا, فزت برب الکعبہ. اچھا ایمانداری سے بتائیے, دیکھیں میں عقلی بات کرنے کا قائل ہوں. کسی کے سر پہ چوٹ لگے اور بڑی زبردست چوٹ لگے تو وہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, کاش ایک بار ہو. یہ ہے ممکن ہے؟ نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے. وہ تو فوراً سر کو پکڑے گا اور ہائے اللہ ارے اللہ بھائی یہی کہے گا. اگر مسلمان ہے تو ہائے اللہ کہے گا, تو ہائے اللہ. اچھا جناب امیر کو کیا کہنا چاہیے جبکہ زخم اتنا کاری ہے کہ مغز کے ٹکڑے خون کے ساتھ محراب میں بہ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات کو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ ارے اللہ یا ہائے اللہ. عربی زبان میں کہہ دے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اردو میں کہیں. کیا کہا مولا نے؟ فزت برب الکعبہ, یعنی علی کا جو کانفیڈنس ہے وہ درد سے ہزاروں گنا آگے چل رہا ہے. اور کرنا یہ میں کامیاب ہو گیا. تو
اس کامیابی کا جو اعلان ہے، اس پردے کے پیچھے طاقت ہے. جیسے آپ کسی بچے کو ڈانٹیے تو بچے کو ڈر جانا چاہیے کہ بڑے ہیں پیٹ دیں گے، مگر وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ڈٹا ہوا ہے، وہ ڈر نہیں رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے میرے پیچھے میرا باپ ہے، میرا خاندان ہے، جو بظاہر ہم کو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن بچے کو معلوم ہے میں چلاؤں گا تو ابا بھی آ جائیں گے، خاندان والے بھی آ جائیں گے. تو یہ جو پردے کے پیچھے کی طاقت ہے، یہ آدمی کے کانفیڈنس کو بڑھا دیتی ہے. جناب امیر کے فستو برب الکعبہ میں جو کانفیڈنس ہے، اس کی طاقت کو کہا جاتا ہے فاطمہ الزہرا. تو اگر شریک حیات فاطمہ جیسی ہو، تب شوہر وقت آخر کہتا ہے فستو برب الکعبہ. ایک ایسی خاتون کہ اللہ اگر اسے نہ بناتا تو پھر کچھ نہ بناتا. اور اس شہزادی کے تصدق میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک، تجھے واسطہ اس مبارک شب کا، تجھے واسطہ تیری کنیز خاص کا، تیرے مصطفیٰ کی بیٹی کا، تیری علی کے شریک حیات کا، تیرے حسنین کی ماں کا، کہ جو بھی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ دے. حسن ظفر صاحب کو شفائے کاملہ دے. میرے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک بابو جی کے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، پروردگار اس کو بھی صحت کاملہ اور شفائے کاملہ دے. پروردگار پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ دے، بے روزگاروں کو روزگار دے. نوجوانوں، بزرگوں، بہن بیٹیوں، علماء، مراجع، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اور مولانا نوازی صاحب کی جو فریکچر ہو گیا ہے، پروردگار ان کو بھی شفائے کاملہ دے، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا عنصر شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.